हजारों साल पहले की बात है। किसी सल्तनत पर एक बादशाह हुकूमत करता था। उसकी सल्तनत बड़े वसीय रुकबे पर फैली हुई थी। उसका एक निहायत खास वजीर था जिस पर बादशाह बहुत एतमाद करता था। अपनी सल्तनत के बारे में जो भी मशवरा करना होता वो उसी से करता। एक दिन बादशाह के दिल में पता नहीं क्या आया। उसने वजीर से पूछा कि तुम्हारी जिंदगी की सबसे बड़ी ख्वाहिश क्या है। वजीर इस सवाल पर बड़ा हैरान हुआ। बादशाह सलामत, मेरी तो बस यही ख्वाहिश है कि आपकी खिदमत में मेरी जिंदगी गुजर जाए। बादशाह उसकी बात सुनकर मुस्कुराया। मुझे तुम्हारी वफादारी पर पूरा यकीन है, इसलिए इस बात को रहने दो। मुझे अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी ख्वाहिश बताओ। वजीर थोड़ी देर खामोश रहा और फिर आजिज़ी से बोला, बादशाह सलामत, आप एक बहुत बड़ी और शानदार सल्तनत की सुल्तान हैं। मुझे आप पर रश्क आता है और कभी कभी मैं सोचता हूँ कि अगर मैं आपकी सल्तनत की सिर्फ 10वें हिस्से का मालिक होता तो कितना खुशनसीब होता। बादशाह ये बात सुनकर बेइख्तियार हंस पड़ा। तुम 10वें हिस्से की बात कर रहे हो? अगर मैं अपनी आधी सल्तनत ही तुम्हें दे दूं तो कैसा रहेगा? वजीर ये बात सुनकर घबरा गया। बादशाह सलामत, आप तो हमारी सुल्तान हैं, आपके लिए तो हमारी जान भी कुर्बान है। ये आप कैसी बात कर रहे हैं? बादशाह ने कहा कि मैं बिल्कुल संजीदा हूँ। अगर तुम आदि सल्तनत की मालिक बनना चाहते हो तो तुम्हें एक आजमाइश से गुजरना पड़ेगा। बादशाह ने कातिब को बुलाया और 2 फरमान जारी कर दी। पहला फरमान ये था कि मेरी आधी सल्तनत इस वजीर के नाम कर दी जाए और दूसरा फरमान ये था कि इस वजीर का सर कलम कर दी जाए। वजीर ये सब देखकर परेशान हो गया। बादशाह सलामत, मुझ पर रहम करें। मैंने तो सारी जिंदगी आपकी खिदमत ही है। मैंने तो आपकी कहने पर ही अपनी ख्वाहिशात बयान की थी। आप मुझे ये सज़ा ना दें। बादशाह ने कहा कि मेरी बात गौर से सुनो। मैं तुम्हें 30 दिन की मोहलत दे रहा हूँ। इन 30 दिनों में तुम्हें इन 3 सवालों के जवाब तलाश करने हैं। अगर तुम कामयाब हो गई तो दूसरा फरमान कैंसिल हो जाएगा, यानी मौत का फरमान कैंसिल हो जाएगा और तुम्हें आधी सल्तनत मिल जाएगी। और अगर तुम नाकाम हो गई तो दूसरे फरमान के मुताबिक 30 दिन के बाद तुम्हारा सर कलम कर दिया जाएगा। अब गौर से मेरी बात सुनो। पहला सवाल ये है कि इंसान की ज़िंदगी की सबसे बड़ी सच्चाई क्या है। दूसरा सवाल ये है कि इंसान की ज़िंदगी का सबसे बड़ा धोखा क्या है। और तीसरा सवाल ये है कि इंसान की ज़िंदगी की सबसे बड़ी कमज़ोरी क्या है। बादशाह ने तीनों सवाल उसे थमाए और कहा कि जाओ, इन सवालों के जवाब तलाश करके 30 दिन के अंदर अंदर मेरे पास वापस आओ। तुम्हारा वक्त शुरू हो गया है। अब वजीर बेचारा परेशान, मरता क्या ना करता, इन सवालों के जवाब तलाश करने की लगन में लग गया। अब वो तातो वजीर, उसने दारुल हुकूमत की दानिशमंदों, मुफक्किरों और ज़हीन लोगों को बुलाया, इकट्ठा किया और वो सवाल इनके सामने रख दिया। सब ने अपनी अपनी अकल, समझ और तजुर्बा से इन सवालों के जवाब देने की कोशिश की, लेकिन किसी का जवाब वजीर के दिल को ना बहाया। हर रोज़ वो नए लोगों को बुलाता, इनके सामने सवाल रखता, लेकिन कई रोज़ गुजरने के बाद भी वो एक सवाल का जवाब भी फाइनल ना कर सका। यूं ही वक्त गुजरता गया, उसकी परेशानी बढ़ती गई। मौत की तलवार उसे अपनी गर्दन पर लटकती हुई महसूस हो रही थी। जब दानिशमंदों से बात न बनी तो वो अपना घर बार छोड़कर किसी फ़कीर, किसी अल्लाह वाले की तलाश में निकली कि शायद उन्हीं के पास से उसे अपनी मुश्किल का हल मिल जाए। कई दिनों तक जंगलों और पहाड़ों की खाक चामता रहा, वादियों में घूमता रहा। जहाँ कहीं भी उसे किसी बुजुर्ग, किसी नेक आदमी का पता चलता वो उसके पास पहुंच जाता, लेकिन कोई भी उसकी मदद ना कर सका। दिन रात सफ़र करके उसकी हालत ख़राब हो चुकी थी। उसे अपनी वजारत भूल चुकी थी। उसके जूते पट गए थे, उसकी पाँव में चाले पड़ गए थे, दाढ़ी बढ़ गई थी, बाल बेतरतीब हो गए थे। अब वो कहीं से भी वजीर नहीं लगता था। 1 महीना कितनी जल्दी गुजर गया उसे पता भी नहीं चला।
مہینے کے آخری روز اس نے واپسی کی راہ لی۔ اسے یقین ہو گیا تھا کہ آج اس کی زندگی کا آخری دن ہے۔ محل کے پاس پہنچتے پہنچتے اس کی ہمت جواب دے گئی۔ وہ تھوڑا آرام کرنے کے لیے ایک درخت کی چھاؤں میں جیسے لیٹ سا گیا۔ آخر آپ صحیح جگہ پر پہنچ ہی گئے ہیں، ایسے آواز اسے سنائی دی۔ آپ کی تینوں سوالوں کے جواب صرف میرے ہی پاس ہیں۔ یہ آواز سن کر وزیر بے اختیار اچھل پڑا۔ اس کے جسم میں تو جیسے جان آ گئی۔ اس نے پلٹ کے دیکھا، وہ ایک فقیر تھا جو درخت کے چھاؤں میں بیٹھا ہوا تھا۔ اس کے ہاتھ میں ایک سوکھی روٹی تھی جسے وہ پانی میں ڈبو ڈبو کر کھا رہا تھا۔ اس کے پاس ایک کتا تھا جو برتن میں دودھ پی رہا تھا۔ وزیر نے کہا، تمہیں کیسے پتا چلا کہ میں سوالوں کے جواب ڈھونڈ رہا ہوں؟ کون ہو تم؟ وہ فقیر مسکرایا۔ اس نے اپنی پوشیدہ سی چادر اٹھائی جس پر وہ بیٹھا ہوا تھا۔ اس چادر کے نیچے ایک انتہائی پیش قیمتی لباس تھا جو صرف بادشاہ کے انتہائی مقرب لوگوں کو ہی ملتا تھا۔ اس فقیر نے کہا، جناب، ایک وقت تھا کہ میں بھی آپ کی طرح بادشاہ کا انتہائی قریبی وزیر تھا، اور مجھ سے بھی وہی غلطی ہو گئی تھی جو آپ نے کی ہے۔ تو تم بھی سوالوں کے جواب تلاش نہیں کر سکی، لیکن بادشاہ نے تمہیں کیسے زندہ چھوڑ دیا؟ وزیر نے پوچھا۔ جناب، مجھے ان سوالوں کے جواب مل گئی تھی، اور بادشاہ نے اپنے وعدے کے مطابق اپنی آدھی سلطنت بھی مجھے دے دی، لیکن میں نے اس سلطنت کے پروانے کو پاڑ کر بادشاہ کے حوالے کر دیا تھا کہ یہ سلطنت آپ کو ہی مبارک ہو، اور میں خود اس کٹیا میں آ کر بیٹھ گیا۔ وزیر حیرت سے اس کی بات سن رہا تھا۔ اس نے دل ہی دل میں سوچا کہ یہ کتنا بے وقوف ہے کہ بادشاہ ہاتھ چھوڑ کر فقیر بنا بیٹھا ہے۔ لیکن یہ وقت اس کی حماقت پر افسوس کرنے کا نہیں تھا، بلکہ اپنی جان بچانے کا تھا۔ وہ اس فقیر کے قدموں میں گر کر گڑ گڑانے لگا، مہربانی کر کے میری زندگی بچا لو، مجھے ان سوالوں کے جواب دے دو۔ فقیر نے کہا کہ میں تمہاری مدد کرتا ہوں۔ پہلے 2 سوالوں کے جواب میں تمہیں مفت میں دے دیتا ہوں، لیکن تیسرے جواب کے لیے تمہیں قیمت ادا کرنی پڑے گی۔ میں اپنی جان بچانے کے لیے ہر قیمت دینے کو تیار ہوں، وزیر فوراً بولا۔ فقیر نے کہا کہ پہلے سوال کا جواب سنو۔ زندگی کی سب سے بڑی سچائی موت ہے۔ ہر کسی کو اس کا سامنا کرنا پڑے گا، کوئی چاہے کتنا ہی طاقتور، امیر یا اثر و رسوخ والا کیوں نہ ہو، وہ اس سچائی سے نہیں بچ سکتا۔ اور دوسرا سوال کا جواب یہ ہے کہ انسانی زندگی کا سب سے بڑا دھوکہ زندگی ہے۔ ہم میں سے ہر کوئی زندگی کو دائمی سمجھ کر اس کے دھوکے میں آ جاتا ہے۔ وہ دونوں ہی جواب وزیر کو صحیح لگے تھے۔ فقیر کی باتوں میں سچائی تھی، ان کو جھٹلایا نہیں جا سکتا تھا۔ اچھا، تو تیسرے سوال کے لیے تمہاری کیا شرط ہے؟ وزیر نے آہستہ آواز میں پوچھا۔ فقیر نے مسکراتے ہوئے کتے کے سامنے سے دودھ کا برتن اٹھایا اور وزیر کے سامنے رکھ دیا۔ تیسرے سوال کا جواب حاصل کرنے کے لیے تمہیں کتے کا بچا ہوا یہ دودھ پینا پڑے گا۔ وزیر کے ماتھے پر پسینہ آ گیا۔ اسے اس بات کی توقع نہیں تھی۔ کتے کا بچا ہوا دودھ بھلا کوئی کیسے پی سکتا ہے؟ اس نے نفرت سے دودھ کی طرف دیکھا اور پیچھے ہٹ گیا۔ فقیر اس کی حالت دیکھ کر مسکرانے لگا۔ تمہارے پاس اب 2 ہی راستے ہیں، وہ سامنے محل کا دروازہ تمہاری موت کا دروازہ ہے، جاؤ اور شاہی جلاد تمہارے سر تن سے جدا کرے گا۔ لیکن اگر تم ابھی جینا چاہتے ہو اور آدھی سلطنت کا مالک بننا چاہتے ہو تو پھر تمہیں یہ دودھ پینا ہی پڑے گا، فیصلہ اب تمہارے ہاتھ میں ہے۔ وزیر سوچ میں پڑ گیا۔ ایک طرف اس کی جان اور آدھی سلطنت تھی، اور دوسری طرف عزت نفس کی قربانی تھی۔ کتے کا بچا ہوا دودھ تھا۔ دونوں ہی کام بڑے مشکل تھے۔ کتنی ہی دیر وہ سوچتا رہا، آخر جان اور مال جیت گیا اور عزت نفس ہار گئی۔ اس نے وہ دودھ کا پیالہ اٹھایا اور آنکھیں بند کر کے منہ سے لگا لیا۔ ایک ہی سانس میں وہ سارا دودھ پی گیا۔ اب مجھے تیسری سوال کا جواب بتاؤ۔ فقیر نے اس کی حالت دیکھ کر ایک کہکا لگایا اور بولا، تمہارے اس عمل میں ہی تمہارا سوال کا جواب ہے۔ انسان کی سب سے بڑی کمزوری اس کی غرض ہے،
اپنی غرض اپنی مطلب کے لیے وہ کچھ بھی کر سکتا ہے، کتے کا بچا ہوا دودھ بھی پی سکتا ہے۔ اور یہی وہ سچ ہے جس نے مجھے سلطنت کا پروانہ پاڑ کر اس کٹیا میں رہنے پر مجبور کر دیا۔ میں جان گیا تھا کہ جو میں موت کو فراموش کرتا جاؤں گا اور زندگی کی دھوکے میں آتا جاؤں گا، اتنا ہی غرض کی دلدل میں پھنستا چلا جاؤں گا، اور مجھے ہر روز اس دلدل میں سانس لینے کے لیے غرض کا غلیظ دودھ پینا پڑے گا۔ تم بھی اگر زندگی کی تلخ حقیقتوں کو جان لو تو تمہاری زندگی بھی اچھی گزرے گی۔ وزیر شرمندگی کی حالت میں فقیر کی کٹیا سے باہر نکل آیا اور بادشاہ کے محل کی طرف چل پڑا۔ فقیر کی باتیں اس کی ذہن میں گھوم رہی تھی۔ اپنی عزت نفس کی قربانی دے کر اسے اپنی گھٹیا پن کا احساس ہو رہا تھا۔ اسے لگتا تھا کہ اس نے بہت بڑا جرم کیا ہے۔ اسے اپنی ذات سے نفرت محسوس ہو رہی تھی۔ دوستو، اس کہانی سے ہمیں بہت بڑا سبق ملتا ہے۔ ہمیں زندگی کے ان بنیادی سوالوں پر ضرور غور کرنا چاہیے۔ ہم لوگ کہیں زندگی کے دھوکے میں آ کر غرض کے پیچھے تو نہیں بھاگ رہے ہیں؟ ہم کہیں اپنی موت کو فراموش تو نہیں کر بیٹھے؟ ہم کہیں اس کہانی کے وزیر تو نہیں بن گئے ہیں جو اپنی خواہشات کی دلدل میں دنس کر غرض کا غلیظ پیالہ پینے پر مجبور ہیں؟